تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے عداوت ہو گئی، یاس ہی اس دل کی فطرت ہو گئی، آرزو جو کی وہ حسرت ہو گئی، جو میری ہونی تھی حالت ہو گئی، خیر ایک دنیا کو عبرت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، دل میں وہ داغوں کی کثرت ہو گئی، رونما ایک شان وحدت ہو گئی، آ گئے پہلو میں راحت ہو گئی، چل دیے اٹھ کر قیامت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، دن رات جو جنت گزارے نہیں بھولے، دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے، آنکھوں میں سمایا ہے میرے گنبد خضرا، مسجد نہیں بھولی وہ مینارے نہیں بھولے، مسجد نہیں بھولی وہ مینارے نہیں بھولے، ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے، وہ سارے صحابہ بڑے پیارے ہیں نبی کے، وہ سارے صحابہ پیارے ہیں نبی کے، پر ساتھ
سلائے ہیں جو پیارے، نہیں بھولے پر ساتھ سلائے ہیں جو پیارے، نہیں بھولے ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے، نہیں بھولے دن رات جو جنت میں گزارے، نہیں بھولے بوسے لیے نانا نے نواسوں کے لبوں پر، بوسے لیے نانا نے نواسوں کے زہرا وہ تیرے لال پیارے، نہیں بھولے ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے، نہیں بھولے دن رات جو جنت میں گزارے، نہیں بھولے معراج ہو کوثر ہو کے پل ہو، معراج ہو میزان ہو کوثر ہو کے پل ہو، ہم کو کہیں سرکار ہمارے، نہیں بھولے ہم کو کہیں سرکار ہمارے، نہیں بھولے ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے، نہیں بھولے ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے، نہیں بھولے دن رات جو جنت میں گزارے، نہیں بھولے دن رات جو جنت میں گزارے، نہیں بھولے دو ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احب الاعمال الى اللہ السرور يدخل في قلب مسلم، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر
اس وقت بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ایک بہت ہی مبارک مجلس میں اور بہت ہی بابرکت نسبت سے اللہ پاک نے ہم سب کو یہاں پر جمع کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب حاضرین و حاضرات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ انسان کی بہت بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ اپنی خوشی کا آغاز اللہ پاک کے شکر سے کر لے۔ جس ذات نے، جس محسن حقیقی نے، جس خالق کائنات نے ہم پر اپنی نعمتوں کی بارش فرمائی ہے، اور نہایت ہی عارضی، محدود، غیر پائیدار زندگی میں جب اللہ پاک نے آج ہمیں خوشی کا موقع دیا ہے، تو خوش نصیبی اور خوش قسمتی ہے اس امتی کی جو اللہ پاک کی اس نعمت کو نعمت سمجھ کر سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر بجا لائے۔ یہ خوش نصیبی ہر ایک کے حصے میں آج نہیں آتی ہے، یقین کرے نہیں آتی۔ آج ہمارے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جن کو اللہ پاک کی طرف سے جب خوشی ملتی ہے تو وہ نادانی میں اپنی خوشیوں کا آغاز اللہ کو ناراض کر کے کرتے ہیں۔ خوشی اللہ نے دی، خوشی کا موقع اللہ نے دیا، سب گھر والے خوشی کے لیے جمع ہو گئے، لیکن جب اس خوشی کو شروع کرنے لگے، جب تقریبات منعقد ہونے لگی، جب خاندان جمع ہونے لگا، تو اس خوشی کا آغاز سب سے پہلے اسی ذات کو ناراض کر کے کیا جس نے خوشی نصیب کی تھی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ ہماری خوشی کی، ہماری شادی کی، ہماری منگنی کی، ہمارے ملیموں کی، ہمارے عقیقوں کی جو تقریبات ہے، اس میں ہم کیا کچھ نافرمانی کے اور اللہ کی ناراضگی کے اسباب جمع کر کے جمع نہیں ہوتے۔ مسلمان اتنا آگے بڑھ چکا ہے اور اتنا آگے جا چکا ہے اللہ کو بھول کر کہ وہ باتیں آج زبان پہ نہیں آ سکتی۔ یہ آج عصر کی نماز کے بعد، کوئی پرانی بات نہیں، آج عصر کی نماز پڑھ کے جب ہم فارغ ہوئے تو ہمارے ایک ساتھی ہیں بہت قریبی مسجد کے، وہ ملاقات کے لیے آئے اور مجھے کہنے لگے کہ امام صاحب میں ایک ہفتے سے اپنے ایک دوست کی شادی کی تقریبوں میں مصروف تھا، بہت قریبی دوست، تو تقریباً کا پچھلے اتوار سے لے کر اس اتوار تک وہ شادی ان کی بچی کی چلتی رہی، اس لیے میں آپ سے پورا ہفتہ مل نہیں سکا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے، اس ساتھی نے مجھے اس گزرنے والی شادی کے کچھ احوال بتائے کہ جس ساتھی کے بچی کی شادی تھی اس کو اللہ نے دنیا کے اعتبار سے بہت نوازا ہے، بہت نوازا ہے، لیکن ہمارے اس ساتھی نے اس شادی کی تقریبات کا جو حال بتایا، اس کا جو تذکرہ کیا، یقین کرے میں اللہ پاک کو حاضر و ناظر جان کر اور اس مبارک مجلس میں بیٹھ کر یہ صاف کہہ رہا ہوں کہ میں وہ باتیں آپ حضرات کے سامنے کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ اس ساتھی نے مجھے جو شادی کی کیفیات، احوال اور جو تذکرہ کیا اور جو دل زخمی ہوا، جو کیفیت انہوں نے ذکر کی، آپ یقین کریں ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان یقین نہیں کرے گا کہ ہم کس طرف چلے گئے۔ مال کی کثرت ہو گئی، اللہ نے نواز دیا، اللہ نے انعامات کر لیے، لیکن جب ہم اپنے بچے اور بچیوں کی شادی کرنے لگے، ان کو رخصت کرنے لگے، ان کی زندگی کے آباد ہونے کا فیصلہ کرنے لگے، تو اسی ذات کو ناراض کر دیا جس نے خوشی کا موقع دیا۔ اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ہم بڑے چھوٹے سب دعائیں مانگتے ہیں کہ میری بچی کے گھر کو یا اللہ تو آباد کر دے،
یہ کتنا دھوکہ دے رہے ہیں ہم اپنے آپ کو، اور یہ اللہ پاک کی ذات کے ساتھ مذاق نہیں کر رہے۔ یہ آج ہماری تقریباً اجتماعی کیفیت بن چکی ہے، اجتماعی کیفیت، سب کچھ کر کے اور ساری نافرمانیاں کر کے، اور کسی نے منع کیا، کہا کیا کریں بچوں کے ہاتھ مجبور ہیں، ان کی خوشی ہے، پھر بچے آ گئے بیچ میں۔ یہی بچے اگر میرے کاروبار میں تھوڑا اونچ نیچ کر لیں، چند ہزار کا حساب کتاب آگے پیچھے ہو جائیں، پھر دیکھیں میں اس کو بچے کہہ کر معاف کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ اس وقت کوئی معافی نہیں، لیکن اللہ کا دین ذبح ہوا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت، نکاح جیسی افضل اور اعلیٰ سنت، اس کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم صرف نکاح ایک رسمی ترتیب رہ گئی ہے کہ وہ مسجد میں کیا، چھوارے بانٹ دیے، اس کے بعد جب مسجد سے باہر نکلے تو الامان والحفیظ۔ یہ ساری بات میرے دوستوں بزرگوں آپ حضرات سے عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آج جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں یہ بھی تو ایک تقریب ہے نا، یہ بھی ایک خوشی کے سلسلے کا آغاز ہے، یہ بھی تو ایک مسلمان نے یہاں پر ہم سب کو جمع کیا، حضور علیہ السلام کے امتی نے ہمیں موقع دیا، یہ بھی چاہتے تھے سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن آپ حضرات نے دیکھا کتنا شکر کا موقع ہے ہم سب کے لیے، اور کتنی خوش نصیبی ہے آنے والوں کے لیے کہ آپ حضرات جب آئیں تو اس کا آغاز تلاوت سے ہوا، اور ابھی تک جو ہے وہ ساتھی جو ہے وہ حمد اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں، تعریف میں نعت مبارکہ پڑھتے رہے۔ تو جس مجلس میں اللہ کی حمد ہو، اللہ کی ثنا ہو، اللہ کی تعریف ہو، اللہ کی بڑائی ہو، اللہ کے کلام سے اس کا آغاز ہو، اور جس مجلس میں اولین اور آخرین کے سردار، محبوب کائنات، وجہ کائنات، محسن انسانیت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تذکرے ہو، تو وہ مجلس اللہ کے ہاں کتنی قیمتی ہو، اور اس مجلس پر اللہ کی کتنی رحمتیں برس رہی ہوں گی، یہ تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ جو زبان حضور کی تعریف میں استعمال ہو جائے، دل تو ایسا چاہتا تھا کہ جتنے ساتھیوں نے پڑھا یہ پڑھتے رہے نعتیں، ساری رات اس طرح ہو۔ کتنا لطف آیا، کتنا مزہ آیا۔ چند ساتھیوں نے تھوڑے سے وقت میں حضور کی تعریف ذکر کی، لیکن ایمان تازہ ہوا، اس لیے کہ یہ بہت بڑا عمل ہے، چھوٹا عمل نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کی مدح کسی مسلمان کی زبان سے ہو جائے، اس کی قسمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے سنا ہے بڑے شاعر گزرے ہیں، اردو کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، مرزا غالب جن کا نام ہے، تھے بالکل آزاد منش آدمی، جیسے شاعروں کا طریقہ ہوتا ہے، ان کی زندگی آزاد ہوتی ہے، لیکن انسان کی زندگی میں ایک پہلو ایسا ہوتا ہے جو صرف اس کا اور اس کے اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں نا، کبھی بھی کسی انسان کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم تو دن کی زندگی کو دیکھ کر کہتے ہیں فلاں ایسا ہے، فلاں بے ایمان، فلاں منافق، فلاں فاسق، فلاں ایسا، فلاں ایسا۔ کیوں بھائی؟ کبھی مسجد نہیں آتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا۔ تو آج انسانوں کی ظاہری حالت کو دیکھ کر ہم بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، بڑے فتوے ٹھوک رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ایسا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس بندے کا اللہ پاک سے کیا تعلق ہے۔ یہ تو دن ہے نا، کیا پتا وہ رات کو اٹھتا ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہو، یہ تو الگ زندگی ہے۔ تو مرزا غالب شاعر تو بالکل ایک آزاد منش تھے، زندگی ایسی گزری، اور بہت سارے اشعار ایسے ہیں جو قابل گرفت بھی ہیں، عشق مجازی پر اشعار ہے، بادنوشی پر اشعار ہے، بہت سارے۔ لیکن اس اللہ کے بندے نے ایک فارسی کا ایسا شعر کہا جس پر ہمارے علماء نے لکھا، ہمارے بزرگوں نے لکھا
کہ یہ ایسا شعر اس نے کہا ہے کہ امید غالب ہے کہ اللہ پاک اس پر ہی ان کی بخشش فرما دے۔ وہ شعر کس میں کہا؟ مرزا غالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایک شعر کہا فارسی کا۔ فرماتے ہیں غالب ثنائے خواجہ و یزدہ گذاشتے میں، غالب ثنائے خواجہ و یزدہ گذاشتے میں، کا ذات پاک مرتبہ دان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بات کی! فرماتے ہیں اے غالب، اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں، تم اس ذات کی تعریف کرنے لگے ہو جو کسی کے بس میں ہی نہیں ہے۔ حضور کی تعریف حضور کا امت ہی کر لے۔ آج تک کوئی ایسا پیدا ہوا جو کہے میں نے حضور کی تعریف کا حق ادا کر دیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی کوئی بولتا رہے، لکھتا رہے، لیکن نہیں ہو سکتا۔ غالب ثنائے خواجہ و یزدہ گذاشتیم، کا ذات پاک مرتبہ دان محمد۔ فرماتے ہیں غالب، تم اس ذات کی تعریف میں لگ گئے ہو جس کا حق کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا، لہٰذا ہم نے تو یہ طے کیا کہ اس آقا کی تعریف کو اللہ کے سپرد کر لے، اس لیے کہ اللہ ہی اپنے حبیب کی تعریف کر سکتا ہے، اللہ ہی اس پہ قادر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ تو خوش نصیبی ہے جن کی زبانیں حضور کی تعریف میں، حضور کی مدح میں، حضور کی مدح سرائی کے اندر استعمال ہو جائے۔ علامہ جامی جو اس امت کے بہت بڑے انسان گزرے، علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ حضور کے بہت بڑے عاشق تھے، عاشق صادق تھے۔ انہوں نے حضور کی تعریف میں فارسی میں ایک بہت بڑا قصیدہ لکھا، حضور کی تعریف میں لکھا علامہ جامی نے، اور لکھنے کے بعد کیا کہا کہ میں اپنے یہ اشعار جو میں نے حضور کی تعریف میں لکھے ہیں یہ میں کسی کو نہیں سناؤں گا، یہ میں سب سے پہلے مدینہ طیبہ روضہ مبارکہ پہ حاضری دوں گا اور اس روضے کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کی شان میں یہ قصیدہ پیش کروں گا۔ علامہ جامی اب یہ روانہ ہوئے، جا رہے ہیں حضور کے عشق میں۔ اللہ پاک کی شان دیکھیں، ان لوگوں کا عشق کتنا سچا تھا، کیسے لوگ تھے۔ اب یہ جا رہے ہیں اور قریب پہنچ گئے سرزمین حجاز کے، تو مکہ مکرمہ کے جو امیر تھے اس زمانے کے، انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا امیر مکہ کو کہ ایک شخص آ رہا ہے اور وہ میرے شہر آنا چاہتا ہے، میری قبر پہ حاضری دینا چاہتا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ وہ آئے، لہذا اس کو روک دو۔ حلیہ بتا دیا۔ امیر مکہ نے انتظام کیے کہ بھئی ایسا آدمی داخل نہ ہو، لیکن اللہ پاک کی شان کسی کی توجہ نہیں ہے کہ بھئی یہ ملنگ درویش آدمی ہے۔ وہ جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے۔ اس رات امیر مکہ پھر خواب دیکھتے ہیں، پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا میں تو آپ سے منع نہیں کیا تھا کہ وہ آدمی آ رہا ہے، اس کو روکنا ہے۔ یہ سخت پریشان اٹھے اور پھر بھاگ دوڑ کی، اور ان کو حلیہ دیکھ کر ان کو ان کے آدمیوں نے پکڑا اور امیر مکہ کے سامنے لائے گئے۔ جب لائے گئے تو امیر مکہ نے کہا کہ آپ کو تو جانے کی اجازت نہیں ہو سکتی، اوپر سے ممانعت آئی ہے۔ ان کو قید کر دیا، باندھ کے رکھ دیا، اور دل میں آیا کہ یہ کوئی بہت بڑا بدنصیب آدمی ہے کہ جو مدینہ جانا چاہتا ہے اور اللہ کے حبیب اس کو آنے نہیں دینا چاہتے، یہ کتنا بدنصیب ہوگا۔ دل میں یہ خیال کیا
ان پر سختی کی، ان کو باندھ کے اب تیسری رات سو گئے۔ اب جب سوئے پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا امیر مکہ کو کہ اس پہ سختی مت کرو، ہم نے اس لیے تھوڑی منع کیا کہ ہمیں ان سے نفرت ہے یا اس نے کوئی غلط عمل کیا ہے، یہ تو ہمارا عاشق ہے، لیکن روک اس لیے رہے ہیں کہ اس نے میری تعریف میں کچھ اشعار کہیں، اور یہ وہ اشعار آ کر میری قبر پہ میرے سامنے پڑھنا چاہتے ہیں، اور وہ اشعار اتنے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کا عشق اتنا سچا ہے کہ اگر یہ میری قبر پہ آ گئے اور انہوں نے وہ اشعار پڑھ لی تو میں پھر رک نہیں سکوں گا، میں اپنا ہاتھ باہر نکال کر ان سے مصافحہ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ دنیا کے سامنے ان کا عشق کھلے، ان کی حقیقت کھلے، میں تو اس لیے منع کر رہا ہوں۔ تو اندازہ لگائیں کہ اس امت میں کتنے خوش نصیب لوگ گزرے ہیں جنہوں نے حضور کی تعریف اتنے عشق میں ڈوب کر اتنی سچائی کے ساتھ کی کہ جن کے لیے حضور فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے روزے پر آئیں گے تو ہمارا ہاتھ باہر نکل آئے گا۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، بڑی خوش نصیبی اور دل کی خوشی ہے، یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، اور یہیں سے چل پڑی کہ الحمدللہ مجلس کی ابتدا سے اب تک حضور کی تعریف ہوتی رہی، حضور کے تذکرے ہوتے رہے، اور حضور پر درود شریف کا حصہ چلتا رہا۔ یہ ایک مسلمان کی زندگی کا بڑا قیمتی موقع ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں ساری زندگی ان کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں بھی اپنی زندگی میں مدینہ کی حاضری نصیب ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیں اور بار بار فرما دیں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور حضور کے روضے پہ حاضری دی، آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام۔ اللہ نے فرشتوں کی جماعت مقرر کی ہوئی ہے جو پوری زمین کا چکر لگاتی ہے، پوری زمین کا، اور دنیا میں جہاں پر میرا جو امتی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، یہ فرشتے اس درود کو لے کر وہاں سے وصول کر کے اور لا کر مدینہ طیبہ میری قبر میں مجھ پہ پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مسلمان جہاں سے بھی درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ کے پاکیزہ فرشتے اس کو وصول کرتے ہیں، حضور کی خدمت میں پہنچتا ہے، اور صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح روایت میں علماء نے لکھا کہ یہ درود جب حضور کی خدمت میں پیش ہوتا ہے تو باقاعدہ وہ فرشتہ اس طرح کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے فلاں ابن فلان ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اس درود پڑھنے والے کا بھی نام، اس کے والد کا بھی نام، فلاں ابن فلان نے آپ کی خدمت میں درود بھیجا ہے، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام روضہ اقدس سے اس درود کا جواب ارشاد فرماتے ہیں، اور جو مدینہ طیبہ چلا جائے، حضور کے روضہ اقدس پہ کھڑا ہو جائے، مواجہ شریف پر حاضری دے دے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو میری قبر اطہر پہ آ کر یہاں درود شریف پڑھے گا تو میں اپنی قبر میں خود اپنے کانوں سے اس کا سلام سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ طیبہ حاضری ہوئی، حضور کو سلام پیش کیا تو اتنے وجد میں آئے، اتنے شوق میں آئے۔ وہاں کی حاضری، ہمارا تو جانا، چونکہ اپنی بات عرض کر رہا ہوں اپنے جیسے کمزور آدمی کی، کہ ہم تو ہر اعتبار سے خالی خولی ہوتے ہیں، ہمیں نہ وہاں کے آداب کا پتہ ہے، نہ وہاں کے مقام کا پتہ ہے، نہ وہاں کی عظمت کا پتہ ہے۔ جن لوگوں کے وہاں کی عظمت اور رفعتوں کا پتہ ہے، ان کی حاضری حضور کی قبر پہ کانپتے ہوئے ہوتی ہے، کانپتے ہوئے جاتے ہیں، ڈرتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے سلام پیش کیا تو ایسے استغراق میں
اور حضور کے عشق کا اتنا غلبہ ہوا، فرماتے ہیں کہ وہاں کھڑے ہو گئے اور فرمایا جنت کو مخاطب کیا. کھڑے حضور کے روضہ اقدس پر ہے لیکن جنت کو مخاطب کیا، جنت کو خطاب کر رہے ہیں اور فرمانے لگے اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ فرمانے لگے اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. جنت کو کہہ رہے ہیں اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں. میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں. تو جس کے دل میں حضور آ جائے، حضور کی محبت آ جائے، حضور کا تذکرہ آ جائے، اس آدمی کی اللہ کے ہاں کیا شان ہو جائے. تو یہ مجلس بہت قیمتی ہے اور بابرکت ہے کہ اس میں اللہ کی حمد ہوئی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا ہے. اور جب ایک مسلمان کے سامنے حضور کا تذکرہ آتا ہے، حضور کی تعریف آتی ہے، حضور کی عظمت بیان ہوتی ہے، تو ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا ایمان تازہ ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو ساری زندگی حضور کا صحیح اور سچا عشق نصیب فرمائے اور حضور کے مبارک شہر کی حاضری اللہ ہم کو ہر سال نصیب فرمائے. امام مالک ابن انس جو اس امت کے بہت بڑے امام گزرے، ان کو کہا جاتا ہے امام دار الہجرہ. آپ جانتے ہیں کہ اس امت کو کتنے امام ملے؟ 4 امام. ہم کس امام کی پیروی کرتے ہیں مسائل میں؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. مسائل میں ہم ان کے متبعین ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں. سب سے بڑے امام وہ ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے کہ وہ تابعی ہیں. انہوں نے 6 صحابہ کی زیارت کی ہے، تابعی ہیں. ان کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نمبر آتا ہے. لیکن امام مالک کی ایک خصوصیت ایسی ہے جو کسی کے حصے میں نہیں آئی، اور وہ خصوصیت کیا ہے؟ ان کو کہتے ہیں امام دار الہجرہ. دار الہجرہ یہ مدینہ طیبہ کا نام ہے، وہ جگہ جہاں حضور ہجرت فرما کے تشریف لے گئے. امام مالک کو تمام اماموں میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ امام ہے جو مدینہ کے امام ہیں، جو دار الہجرہ کے امام ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ساری زندگی حضور کے شہر میں گزاری. مدینہ سے عجیب عشق تھا، والہانہ عشق تھا، اور ادب اتنا، اس شہر کا ادب اتنا کہ لکھا ہے کہ جب ان کو قضاء حاجت تقاضا ہوتا تو اب مدینہ کے حدود میں قضاء حاجت کر لیں اس کو بے ادبی سمجھتے تھے. اب کیا کرتے؟ کئی میل چل کر جو مدینہ کی حد ہے وہاں تک پہنچتے. اب چونکہ دل میں نیت یہ تھی کہ ساری زندگی مدینہ سے نکلنا بھی نہیں ہے، اور دوسری طرف قضاء حاجت مدینہ کے حدود میں کر لوں، فارغ ہو جاؤں، اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں. اب کیا کریں؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی سے نکلتے تھے اور مدینہ طیبہ کی حدود جہاں ختم ہوتی ہے وہاں پہنچتے تھے. ایک پیر حد سے باہر رکھتے، ایک پیر حد سے اندر رکھتے. بیٹھتے اس انداز میں تھے کہ قضاء حاجت مدینہ طیبہ سے باہر ہو لیکن پورا جسم مدینہ کے حد سے باہر نہ نکلے. پوری زندگی مدینہ طیبہ میں کبھی گھوڑے کی سواری نہیں فرمائی، حالانکہ اتنے بڑے امام تھے جن سے پڑھنے کے لیے بادشاہوں کی اولاد آتی تھی. وہ اپنے گھوڑے پیش کرتے تھے کہ حضرت آپ اس پہ بیٹھ جائیں، تو فرماتے تھے میں کیسے بیٹھ جاؤں؟ اس گھوڑے کا قدم اس جگہ پڑ جائے جہاں آقا کا قدم پڑا ہے، تو یہ بے ادبی میں کیسے اپنے ذمہ لے؟ نہیں بیٹھے. اتنی محبت کی، اور نیت یہ تھی کہ موت مدینہ میں آئے، لیکن حج کی خواہش پیدا ہو گئی. اب مدینہ سے مکہ کتنا دور ہے؟ قریب ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی مدینہ میں رہتا ہو، اس کو کتنی خواہش ہوگی کہ میں حج عمرے کے لیے جاؤں.
تو خواہش تھی کہ حج کے لیے مکہ چلا جاؤں. ایک حج فرض کر چکے تھے بس. ہر سال یہ تڑپ، ایک سال بہت بے چین ہو گئے اور سوچا کہ تم کتنے عجیب آدمی ہو، مکہ سے قریب ہو، پوری دنیا سے لوگ آتی ہے، تم یہاں سے نہیں جاتے. چلو اس سال تو حج کروں گا. پھر دوسرے لمحے کہا کہ اگر یہاں سے نکلا اور موت مدینہ سے باہر آئی تو مجھے تو مدینہ کی زمین نصیب نہیں ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ اب پریشان ہو گئے. دل کہہ رہا ہے کہ حج کے لیے جاؤ، دوسری طرف دل کہہ رہا ہے کہ کہیں حضور کے شہر سے محروم نہ ہو جاؤ. تو ارادہ کیا کہ میں استخارہ کرتا ہوں اور استخارے میں اللہ پاک سے پوچھتا ہوں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے. اب گئے اور استخارے کی دعا پڑھی، سو گئے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سو گئے. خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور لا کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا. اس طرح بس اپنے ہاتھ سے ایسے اشارہ فرمایا. خواب ختم ہو گیا. اب یہ اٹھے تو سمجھ نہیں آیا کہ بھئی حضور علیہ السلام نے مجھے کیا بتایا، 5 کا کیا مطلب؟ کہ میں چلا جاؤں، میری زندگی 5 سال باقی ہے، 5 مہینے باقی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کچھ سمجھ نہیں آیا. تو اس زمانے میں جو تعبیر الرؤیا کے امام تھے، یعنی خوابوں کی تعبیر بتانے کے ماہر، یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک وہابی علم ہے. یہ یاد رکھیں، جو خوابوں کی تعبیر کا علم ہے یہ کسبی نہیں کہ انسان کتاب پڑھ کے مدرسے میں داخل ہو کر کسی کے پاس بیٹھ کے سیکھ لے. یہ اللہ وہابی طور پہ اپنے بعض بندوں کو دیتے ہیں، ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا. تو اس زمانے میں جو تعبیر الرؤیا کے خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے وہ تھے علامہ ابن سیرین. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کو جب سمجھ نہیں آیا تو کہا کہ بھئی ان سے پوچھنا چاہیے. ان کے پاس اپنے ایک طالب علم کو بھیجا کہ بھئی جاؤ علامہ ابن سیرین سے کہنا کہ ایک آدمی نے مدینہ میں خواب دیکھا، استخارہ کیا، خواب میں یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ میں مدینہ سے نکلوں نہ نکلوں. حضور نے خواب میں آ کے 5 انگلیوں کا اشارہ کیا ہے اور سمجھ نہیں آ رہا. لیکن طالب علم سے، اس شاگرد سے کہا کہ علامہ ابن سیرین کو میرا نام مت بتانا کہ کس نے بھیجا ہے، اس لیے کہ امام مالک تو ساری دنیا کے مسلمہ امام تھے. شاگرد سفر کر کے گئے علامہ ابن سیرین کے پاس. ان سے کہا کہ مجھے مدینہ طیبہ سے ایک شخص نے بھیجا ہے اور انہوں نے ایسا خواب دیکھا ہے اور ان کو تعبیر سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ تعبیر بتا دیں. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کس نے دیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ تو میں نہیں بتا سکتا ہوں. علامہ ابن سیرین نے فرمایا کہ یہ عام آدمی کا خواب نہیں ہو سکتا، عام آدمی ایسا خواب دیکھ ہی نہیں سکتا ہے، یہ کسی بہت بڑے اللہ والے نے دیکھا ہے. یا تو نام بتاؤ تو تعبیر بتاؤں گا، نام نہیں بتا رہے تو معذرت ہے. اب یہ شاگرد پریشان، واپس سفر کر کے مدینہ آئے اپنے استاذ کے پاس کہ حضرت وہ تو فرما رہے ہیں کہ نام بتائیں. انہوں نے فرمایا چلو بتا دو. یہ واپس آئے، کہا یہ خواب ہمارے استاذ امام مالک ابن انس نے دیکھا. علامہ ابن سیرین نے فرمایا اس وقت دنیا میں یہ خواب امام مالک کے علاوہ کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، یہ ان کی شان ہے. فرمایا اب تعبیر یہ ہے کہ حضرت نے استخارے میں یہ پوچھنا چاہا تھا کہ میں حج کے لیے مدینہ سے نکلوں یا نہ نکلوں، کہیں میری باہر موت تو نہیں آئے گی، یہ پوچھنا چاہتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ کی 5 انگلیوں سے اشارہ کیا ان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ اس بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، سوال اس بارے میں کرنا چاہتے ہیں جس کا تعلق ان 5 باتوں سے ہے جس کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں. وہ 5 باتیں قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمائی ان اللہ عنده علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا، کسی کو نہیں دیا.
ان 5 میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ کسی نفس کو، کسی انسان کو یہ نہیں پتا کہ اس کی موت کہاں پر آئے گی. یہ علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. فرمایا حضور اشارہ دے رہے ہیں کہ آپ جو چیز استخارے میں سمجھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو نہیں پتہ چل سکتی، وہ تو غیب کا علم ہے، وہ اللہ پاک اس دنیا میں کسی کو نہیں دینا چاہتے کہ موت آپ کی کہاں آئے گی. لہٰذا آپ اس بارے میں سوال مت کریں. لہٰذا علماء نے لکھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جب تعبیر پہنچی، سمجھ گئے کہ موت کا علم نہیں ہو سکتا، تو مدینہ طیبہ سے باہر تشریف نہیں لے گئے. مدینہ میں ہی انتقال ہوا، جنت البقیع میں قبر بنی. آج تک جنت البقیع میں امام مالک ابن انس کی قبر محفوظ ہے، لوگ اس پہ حاضری دیتے ہیں. تو حضور کی شان اقدس میں لوگوں نے اپنی زندگیاں گزاری. بہرحال یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے. بات اسی پر ہی بہرحال پوری ہو گئی، وقت گزر گیا. بس جو حدیث مبارکہ پڑھی اس کا ترجمہ عرض کر کے پھر دعا کرتے ہیں. حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احب الاعمال الی اللہ سرور یدخل فی قلب مسلم. فرمایا اللہ کو جو اعمال محبوب ہے، پسندیدہ ہے، ان میں ایک بہت ہی محبوب عمل، ایک پسندیدہ عمل یہ ہے کہ انسان خوشی کو اپنے مسلمان بھائی کے دل میں داخل کر دے. آپ سمجھیں حدیث کو؟ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کے دل کو خوش کرنے کا ذریعہ بن جائے. میری وجہ سے میرا کوئی مسلمان بھائی خوش ہو جائے، اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے، اس کے دل کو سرور مل جائے. یہ عمل اللہ پاک کو نہایت ہی محبوب ہے. تو آپ بتائیں کہ اگر ہمیں ایسی مجلسوں میں موقع نصیب ہو جائے، حاضری نصیب ہو جائے، بیٹھنا نصیب ہو جائے، جس میں نیک لوگ جمع ہے، اہل اللہ جمع ہے، علماء اکرام جمع ہے، حضور کی تعریف مدح کرنے والے جمع ہے، تو آپ بتائیں کہ ہمارے دل کتنے خوش ہوئے؟ خوش ہوئے یا نہیں ہوئے؟ دل خوش ہو گئے، دل باغ باغ ہوئے، دل ٹھنڈے ہو گئے کہ ایسی مجلس نصیب ہوئی. تو خوش قسمت ہے وہ انسان جس نے ہمیں یہ موقع نصیب کیا، ہمارے دل کو خوش کرنے کا ذریعہ بنا. تو ہر مسلمان ساری زندگی اس بات کا اہتمام کریں کہ میری وجہ سے، میرے کسی عمل کی وجہ سے میرے کسی مسلمان بھائی کا دل خوش ہو جائے. آج دلوں کو توڑنے والے تو بہت سارے، دلوں کو غمزدہ کرنے والے بہت سارے، پریشان کرنے والے بہت سارے، لیکن میں اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کروں، ایسے لوگ گنتی کے ہوتے ہیں. بہرحال اللہ پاک ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، ان حضرات کے مقاصد کو اللہ پاک پائے تکمیل تک پہنچائے. ہم سب کی حاضری کو اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے ان بھائیوں نے جو پروگرام منعقد کیا ہے خوشی کا، اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. اے اللہ دونوں خاندانوں کے لیے خوشیوں کا باعث بنا، آپس میں محبت اور الفت کا باعث بنا، آپس کے انتشار سے، نفرتوں سے اللہ پاک حفاظت فرما، ہر قسم کے فتنوں سے اور شرور سے حفاظت فرما. اللہ پاک کی نافرمانی سے، ناراضگی سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما. اے اللہ چاہے اولاد سے متعلق پریشانی ہے، گھریلو پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما. اے اللہ جو بیمار ہے، گھروں میں ہے، چاہے اسپتالوں میں ہے،
جسمانی بیمار ہیں اور روحانی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہمارے والدین، اساتذہ کرام، مشائخ، دوست، احباب، تمام مسلمان، اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔